بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، جیسے جیسے امتحانات یعنی ایگزامز کے دن قریب آتے ہیں، اسٹوڈنٹس امتحان کے ڈر کی وجہ سے پریشان ہو جاتے ہیں اور دل و دماغ میں ایک ہی سوال گھومتا رہتا ہے کہ ایگزامز کی تیاری کیسے کریں، ایگزامز کی تیاری کیسے کریں۔ آج کی میری اس بات چیت سے آپ کی بے چینی اور ڈر دور ہو جائے گا انشاءاللہ۔ بس آپ دھیان سے سنیں اور مکمل سنیں۔ امتحان کی بہترین انداز میں تیاری کے لیے ان باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 1، امتحان کی تاریخ اور کورس کے بارے میں مستند ذرائع یعنی اوتھینٹک سورس سے کنفرم ہو جائیں کہ کب کس سبجیکٹ کا امتحان ہے اور کتنا ہے۔ نمبر 2، سبجیکٹ کے بارے میں اپنا محاسبہ یعنی کمپیوٹیشن کریں کہ کون سا سبق یعنی لیسن آپ کا زیادہ کمزور ہے، اس کی لسٹ تیار کریں اور کلاس ٹیچر، ٹیوشن ماسٹر یا پھر اچھے دوستوں سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ نمبر 3، جب آپ سمجھنے سے فارغ ہو جائیں یعنی چیپٹرز سمجھ لیں تو لیسنز کو دہرانا شروع کر دیں۔ گھبرائیں نہیں، عربی میں کہا جاتا ہے من جہد وجد، یعنی جس نے کوشش کی اس نے کامیابی کو پا لیا۔ اب ایک اہم بات یہ ہے کہ سبق یعنی لیسنز کو دہرانے کا کیا طریقہ ہو، تو اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ سب سے پہلے ایک ہدف یعنی ٹارگٹ طے کریں کہ روزانہ کس سبجیکٹ کا کتنا سبق یعنی لیسن دہرانا ہے۔ یہ طے کرنے میں یا فکس کرنے میں امتحان کی تیاری میں جو وقفہ یعنی گیپ آپ کو ملا ہے اس کا خاص خیال رکھیں۔ نمبر 2، ہدف یعنی ٹارگٹ طے کرنے کے بعد ٹائم ٹیبل کی صورت میں لکھ کر اپنے پاس میں رکھ لیں۔ اب اگر ہم بات کریں سبق یاد کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، تو سبق یاد کرنے کے طریقے کے حوالے سے بہت سے طلبہ پریشان رہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں سبق یاد نہیں ہوتا، یا بہت دیر میں یاد ہوتا ہے، یا ہم بہت محنت سے سبق یاد کرتے ہیں اور بھول جاتے ہیں۔ تو ان شکایتوں کی 2 بڑی وجہ ہو سکتی ہے، 2 بیسک ریزنز ہو سکتے ہیں۔ پہلا ریزن یا پہلا سبب حافظہ یعنی یادداشت یا پھر میموری کی کمزوری۔ دوسرے نمبر پر کہ سبق یاد کرنے کا درست طریقہ نہ ہونا۔ سبق یاد کرنے کا درست طریقہ نہ ہو تب بھی سبق یاد نہیں رہتے یا یاد نہیں ہوتے۔ اب اگر ہم اس پر بات کریں یا اس کے حل پر گفتگو کریں کہ حافظہ یعنی میموری کی کمزوری ہو، یادداشت اگر کمزور ہو تو اس کو قوی اور مضبوط کرنے کے لیے ہم کیا کوشش کر سکتے ہیں؟ تو پہلا تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے حافظہ یعنی میموری یا یادداشت کی کمزوری کو دور کرنے کے لیے دعا مانگیں۔ یہ عرض کریں کہ اے میرے اللہ، میری کمزور یادداشت کو مضبوط کر دے اور مجھے بھول جانے کی بیماری سے چھٹکارا دے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، آمین۔ اللہ نے چاہا تو جو حافظہ یعنی میموری یا یادداشت کی کمزوری کی شکایت دور ہو جائے گی۔ نمبر 2، ہر وقت باوضو رہنے کی کوشش کریں۔ نمبر 3، زیادہ سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے رہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم کسی چیز کو بھول جاؤ تو مجھ پر درود پڑھو تو وہ چیز انشاءاللہ تمہیں یاد آ جائے گی۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ نمبر 4، گناہوں سے بچیں۔ کہا جاتا ہے کہ النسیان من العصیان، یعنی گناہوں کی وجہ سے بھول جانے کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 5، چکنائی والی، کھٹی اور بلغم پیدا کرنے والی چیزوں سے پرہیز کریں، کیونکہ یہ چیزیں میموری کو بہت نقصان پہنچاتی ہیں، یادداشت کو بہت نقصان پہنچاتی ہیں۔
نمبر 6، اپنی صحت یعنی ہیلتھ کا خاص خیال رکھیں۔ نمبر 7، کسی اچھے ڈاکٹر سے مشورہ کریں، اور میری ایک ذاتی رائے ہے اس سلسلے میں کہ یونانی دوا خمیرہ گاؤ زبان کا استعمال بھی اللہ نے چاہا فائدہ مند ہوگا۔ نمبر 8، 24 گھنٹوں میں 6 سے 8 گھنٹے ضرور سونے کی کوشش کریں۔ بڑوں کا ادب و احترام کریں، فضول بات چیت سے پرہیز کریں، اور فالتو چیزوں کو نہ دیکھیں کہ اس سے ذہن دماغ منتشر ہوتا ہے۔ اب اگر دوسرا ریزن جو سبق بھول جانے یا یاد نہ ہونے کا جو ایک دوسرا سبب ہے وہ ہے یاد کرنے کا درست طریقہ نہ ہونا، تو اس حوالے سے میں یہ عرض کروں گا کہ سبق صحیح یاد نہ ہونے یا دیر سے یاد ہونے یا یاد ہو کر بھول جانے کی دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ سبق یاد کرنے کا طریقہ درست نہ ہو۔ اب میں جو سبق یاد کرنے کا طریقہ بتانے جا رہا ہوں اس پر عمل کریں، انشاءاللہ چند ہی دنوں میں امپروومنٹ دیکھیں گے۔ کسی بھی سبق کو یاد رکھنے کے لیے پہلے اسے زبانی یاد کر لیجیے، پھر اسے لکھ کر دہرائیے۔ ریڈنگ اینڈ رائٹنگ، ایک دوسرے کو سنا کر یاد کرنا صحابہ کرام علیہم الرضوان کی سنت بھی ہے۔ جو آپ نے یاد کیا ہے اس کو کسی دوسرے کو سنائیے، تو اس سے بھی مضبوط طریقے سے آپ کو جو یاد کرنا ہے وہ مضبوط طریقے سے یاد ہو جائے گا۔ نمبر 2، سبق کو زبانی یاد کرنے یا مطالعہ یعنی اسٹڈی کے لیے ایسی جگہ کو چنیں جہاں آپ کامل یکسوئی یعنی فل کنسنٹریشن کے ساتھ پڑھ سکیں۔ نمبر 3، بسم اللہ الرحمن الرحیم اور الحمدللہ رب العالمین سے پڑھائی شروع کریں۔ نمبر 4، جتنا سبق یاد کرنا ہو دھیان سے شروع سے اخیر تک ایک بار سمجھ کر پڑھ لیں۔ نمبر 5، اگر سبق لمبا ہو تو کئی حصوں یعنی پارٹس میں تقسیم کر دیں، اور جو اہم الفاظ یعنی ورڈز ہوں انہیں نشان زد یعنی ہائی لائٹ کر دیں، اور آواز کے ساتھ سبق یاد کریں تو اس کا فائدہ بھی بہت ہے کہ ہماری آنکھ، زبان اور کان استعمال ہوں گے اور سبق جلد یاد ہوگا۔ پھر نگاہیں جھکا کر یا آنکھیں بند کر کے اسے زبانی دہرانے کی کوشش کریں تو الفاظ کا نقشہ ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے گا۔ پھر مکمل سبق کو اتنی مرتبہ دہرائیں کہ زبان میں روانی آ جائے۔ اس سبق کو لکھ کر بھی دہرا لیں، پھر کسی دوسرے کو سنا کر بھی دہرائیں۔ اور اہم باتیں یہ ہیں کہ سبق کو بغیر سمجھے رٹنے کی کوشش نہ کریں، ہرگز نہ کریں۔ سبق کو بغیر سمجھے رٹنے کی کوشش نہ کریں۔ نمبر 2، جلد بازی میں سبق یاد نہ کریں بلکہ پرسکون طریقے سے سبق یاد کریں۔ پہلے آسان سبق یاد کریں پھر مشکل سبق یاد کریں، اور سبق یاد کرنے کے دوران کسی سے بات چیت نہ کریں اور ادھر ادھر نگاہ نہ دوڑائیں کہ ذہن منتشر ہوگا، اور سستی لگے تو کھڑے ہو کر سبق یاد کریں اور ذہن کو ادھر ادھر نہ بھٹکنے دیں۔ اور ایک خاص بات یہ ہے کہ ایگزامز یعنی امتحانات سے پہلے کم از کم 2 مرتبہ تمام اسباق یعنی لیسنز دہرا لیں۔ امتحان سے پہلے سابقہ امتحانی پرچہ جات یعنی پریویس کوسچن پیپرز کو حل یعنی سالو کرنا بھی بہت فائدہ مند ہوگا۔ اور جو باتیں ایگزامز کے حوالے سے، ایگزامز کے پریپریشنز کے حوالے سے ابھی آپ نے سنی، اگر یہ باتیں آپ کو فائدہ مند نظر آتی ہیں تو ان باتوں کو آپ ضرور اپنے دوستوں میں بھی شیئر کریں۔